نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں تمہاری جنت ہے یا تمہاری دوزخ ہے۔ چاہو تو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو، چاہو تو دوزخ حاصل کرو۔ اور خصوصاً اس وقت جب ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، بچہ شادی کرتا ہے، اس کے اپنے بچے آ جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ ماں باپ کے بارے میں جب بات آتی ہے تو باپ کی تو چلو ہم خدمت کرتے رہے ہیں اور باپ حکم بھی دیتا ہے، لیکن ماں کے بارے میں اکثر حیران ہوتا تھا کہ جب ماں جوان تھی اور ماں چلتی پھرتی تھی تو بڑھاپے تک تو ماں میری خدمت کرتی رہی۔ میں گھر آتا ہوں تو کھانا وہ لا کر رکھ دیتی ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی ہوئے تھے، لیکن میں رات کو جب دیر سے گھر آتا تھا تو گھر میں بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، بھائی سو رہے ہیں، سب لوگ، لیکن اندھیرے میں ماں آواز دیتی تھی، بیٹا تو آ گیا ہے، اور پھر فوراً اٹھ کر آتی تھی، ملتی تھی اور کھانے کو پوچھتی تھی، کھانا کھا چکے؟ میں نے کہا ہاں کھا لیا۔ نہیں تم نے نہیں کھایا ہوگا، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ میں نے کہا نہیں میں کھانا کھا چکا ہوں، وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ تو ماں انتظار کرتی ہے۔ دیکھیں یہ ماں اور یہ باپ دونوں تمہاری جنت ہے یا تمہاری دوزخ ہے۔ کیسے؟ میں سوچتا تھا کہ ماں کی جو خدمت کا اجر ہے، وہ خدمت کا موقع تو ہمیں نہیں مل رہا۔ وہ جب گھر آتے ہیں وہی گلے لگا لیتی ہے، وہی چومتی ہے، وہی پیار کرتی ہے، وہی محبت کرتی ہے، وہی چیزیں کھلاتی ہے۔ جو چیز کہ یہ گھر میں کوئی لے کر آیا تھا وہ ماں نے رکھا ہوا ہے، ایک دن نہیں 2 دن 3 دن کے بعد بھی آپ گھر آتے ہیں تو وہ پیش کرتی ہے کتنے پیار سے۔ آج بھی ہمیں یاد ہے کہ ماں نے چائے جو پلائی تھی، قہوہ پلایا تھا، کھانا کھلایا تھا، اس کا کتنا مزہ تھا، وہ مزہ پھر ہم نے نہیں دیکھا۔ تو میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ ماں کی خدمت کے ذریعے جو جنت ہے وہ موقع ہمیں کب ملے گا؟ تو وہ معلوم ہو گیا پھر کہ وہ جب ماں کمزور ہو گئی، جب ماں بیمار ہو گئی، جب ماں بستر پہ چلی گئی، جب ماں کو ضرورت پڑی کہ ہم پھر اس کی خدمت کریں، اس کے لیے دوائیاں لائے، اس کو اٹھائے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اس کو دوائی کھلائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے، تب پتہ چلا بڑھاپے کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں جو اجر ملتا ہے ماں باپ کی خدمت میں، وہ جوانی کی حالت میں نہیں ہوتا بچوں کے لیے۔ اس لیے فرمایا نا، جن کے والدین بوڑھے ہو جائے ان کے ساتھ، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے اور ان کے ساتھ رہے، زندہ ہو، تو کہیں ان سے نفرت نہ کرنا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، بلکہ فرمایا ممبر کی سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا تو آمین کہا 3 دفعہ، اور پھر کسی نے پوچھا آپ نے تو آمین کہا، ہم نے کچھ سنا نہیں، کس پر آپ نے آمین کہا؟ فرمانے لگی ان میں ایک بات یہ تھی کہ جبریل امین تشریف لائے اور مجھے کہا، یعنی میرے سامنے، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے یا اس کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ تو ماں باپ آپ کے لیے بڑی نعمت ہے جس کے گھر میں ماں باپ موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ